اور وہ صحیح بخاری کی انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق کتاب العلم چیپٹر میں 120 نمبر حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے 2 برتن لیے، اور برتن سے مراد علم کے کانٹیکسٹ میں بات ہو رہی ہے۔ ایک تو میں نے تمہیں ظاہر کر دیا، یعنی بتا دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے کون سی احادیث سنی تھی، اور ایک اگر میں ظاہر کر دوں تو تم میری شہرت کاٹ دو۔ یہ کن کو کہہ رہے تھے؟ بنو امیہ کے بدماش حکمرانوں کو۔ یہ نہیں بتاتے آگے، وہ کہتے ہیں یہ دیکھیں جو علم ظاہر نہیں کیا نا جی، وہ صوفیاء والا علم ہے جی، علم لدنی، اور وہ ان کو بھی پتا ہے کہ وہ اتنا واضح قرآن و سنت کے خلاف ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی میں کہ اس کا گاٹا اتار دیا جائے جو اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں، تو اس کو میچ کر لیتے ہیں۔ دیکھا حضرت ابو ہریرہ یہ اسی لیے ان سے بیان کرتے ہیں۔ اچھا بھائیوں، یہ اہل خواص کا علم توحید اور یہ کتاب و سنت سے ہٹ کے کون سا علم ہے؟ اور اس میں میں نے بڑی ڈیٹیل سے گفتگو کی ہے، مسئلہ نمبر 41 کے نام سے 1 گھنٹے کی، نور من نور اللہ وحدت الوجود اور علم الکلام، اپنی نوعیت کی منفرد گفتگو ہے ان تمام ایشوز کو ریزالو کرنے کے لیے، جو توحید کے بارے میں ان کی ایگزیجریشن ہے، وحدت الوجود کا عقیدہ اور یہ ساری چیزیں آگے۔ اور پھر یہ یہاں تک تو بات رکتی نہیں ہے، یہ کہتے ہیں پہلے فنافی شیخ ہو، شیخ جو کچھ کر رہا ہے اس کے پیچھے آنکھیں بند کر کے چلو، اور اس پہ وہ میرے 2 جو ہیں وہ ایٹم بم پمفلٹ، علمی ایٹم بم، اہل سنت پاک.com پر ریسرچ پیپر نمبر 2A، اندھا دھند پیروی کا انجام، جس میں 18 عبارتیں میں نے گستاخانہ جو اللہ اور اس کے رسول کی گستاخیاں کی ہیں سب کانٹیننٹ کے بزرگوں نے، اور ان سے پہلے کے جو صوفیاء بزرگ ہیں انہوں نے۔ اور دوسرا ریسرچ پیپر نمبر 2B، غیر اسلامی نظریات بامقابلہ صحیح اسلامی عقائد، 32 عبارتیں گستاخانہ وہ میں نے اس میں نقل کی ہیں الحمدللہ۔ اور آپ پڑھ کر حیران ہوں گے، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ والعیاذ باللہ، کوئی کلمہ پڑھوا رہا ہے لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ، اور کہتے ہیں معرفت دیا گلا نے جی، اے جی جناب معرفت، اے جی انہاں دی علم روحانیت، یہ روحانیت ہے، یہ شیطنت ہے۔ روحانیت تو ہوگی کتاب و سنت کو پکڑنا، یہ تو شیطنت ہے۔ اب اس حدیث کی ٹرو ایکسپلینیشن کیا ہے وہ سمجھ لیجیے، جو سیدنا ابو ہریرہ نے خود بتائی اسی صحیح بخاری میں۔ اور یہاں میں یہ بات کر لوں کہ اس حدیث سے 2 ایکسٹریم رزلٹ نکالے گئے ہیں، یہ جو 2 برتن لیے، ایک طرف تو یہ علم لدنی والے لوگ ہیں، اور دوسری طرف غلام پرویز جیسے منکرین حدیث ہیں، وہ کہتے ہیں کہ انہی حدیثوں نے تو بیڑا غرق کیا ہے، وہ کہتا ہے یہ حدیث ہی فراڈ ہے کہ 2 ظروف لیے۔ یہ دونوں ایکسٹریم ہیں، حدیث کسی حدیث والے سے سمجھتا تو اس کو سمجھ آ جاتی، اسی صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ نے بتا بھی دیا کہ میں یہ کیا کہہ رہا ہوں۔ اور تمام بخاری کے شارحین نے یہ جو میں حدیث اب بیان کروں گا اسی کو اس کی شرح میں بیان کیا، چاہے ابن حجر اسقلانی ہو یا بدر الدین عینی ہو یا کوئی بھی، کہ یہ سیدنا ابو ہریرہ نے خود بتا دیا کہ وہ کیا چیزیں تھیں۔ وہ صحیح بخاری میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق علامات نبوت والے چیپٹر میں جو حضور کی پریڈکشنز پروفیسیز تھیں 3605 نمبر حدیث، اور وہی حدیث امام بخاری ایک اور ترک سے بھی لے کر آئے کتاب الفتن، فتنوں والے چیپٹر میں 7058 نمبر حدیث۔ پہلے 3605 نمبر روایت پڑھ لیتے ہیں کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ میری امت کی ہلاکت قریش کے چند نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں ہونے والی ہے۔ قریش کے چند نوجوان لونڈے ہوں گے جو میری امت کا بیڑا غرق کر دیں گے، یعنی جب وہ حکمران بن جائیں گے۔ بنو امیہ کی طرف اشارہ تھا۔ اور سیدنا ابو ہریرہ صاحب کہتے ہیں کہ اگر میں چاہوں تو ان لڑکوں کے نام، ان کے باپوں کے نام، ان کے قبیلوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں، لیکن ڈرتے تھے گاٹا اتر جائے گا۔ حسین تے روزانہ نہیں ماوا جمدیاں پائی جی، حسین حسین ہے، حسین بننا سوکھ ہے۔ تو انہوں نے شریعت کے فتوے کے اندر اندر اپنے آپ کو بچایا کہ میں اپنی جان بچا لوں، لیکن سیدنا حسین پروفٹ کے جینز جس میں ہو، اور مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننا، ہمارے جگری یار، یہ مولا مولا سے کسی کو تکلیف نہ ہو، آپ اپنے مولویوں کو بھی کہتے ہیں مولانا، تو مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیسو ریزسٹنس کر کے جو اپنا پروٹیسٹ ریکارڈ کر کے اپنی جان لٹائی، قیامت تک کے لیے ایک مثال قائم کر دی کہ بنو امیہ کی حکومت، یہ ملوکیت جو ہے یہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، اور اگر آل محمد اس کو ایکسپٹ کر لیتی تو یہ دین کا حصہ بن جاتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ
کہ سیدنا حسین کو جنتی نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا، ورنہ انہوں نے حضور کی زندگی میں تو بمشکل ان کی عمر 6.5 سال تھی، کوئی کارنامہ نہیں کیا، اصل میں انہوں نے کارنامہ کرنا تھا۔ جب سب پرہیزگار لوگ بھی مصلحت کا شکار ہو جاتے جان بچانے کے لیے، اور یہ جائز ہے، کوئی منافقت نہیں ہے اگر باقی صحابہ کھڑے نہیں ہوئے، تو بات وہی ہے کہ حسین روزانہ نہیں ماما جمدیاں، مائیں روزانہ حسین پیدا نہیں کرتی، حسین حسین ہی ہے۔ اور دوسری حدیث جو ترک امام بخاری لے کے وہ 7058 نمبر ہے، اس میں تو بالکل واضح ہو جائے گا، وہی حدیث ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کی تباہی قریش کے نوجوان لڑکوں کے ہاتھوں میں ہونے والی ہے، اور چاہوں تو ان کے ماں باپ کے نام بھی میں بتا دوں، قبیلوں کے نام بھی۔ اس کے بعد سیدنا ابو ہریرہ سے جس نے یہ روایت سنی تھی ان کا بیٹا کہتا ہے سعید بن عمر بن سعید، ان کے والد نے حضرت ابو ہریرہ سے سنی تھی۔ تو سعید بن عمر کہتے ہیں کہ میں جب اپنے والد کے ساتھ شام سے گزر رہا تھا، جبکہ بنو امیہ کے لونڈے حکمران بن چکے تھے، تو عمر بن سعید نے کہا کہ یہی وہ لونڈے ہیں جن کے بارے میں حضرت ابو ہریرہ کہا کرتے تھے۔ اور کیا کہا کرتے تھے؟ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ المتوفی 852 ہجری وہ اسی 3605 نمبر حدیث صحیح بخاری کی شرح میں لے کر آیا کہ سیدنا ابو ہریرہ، صحیح حدیث ہے، کئی روایتیں اس کی موجود ہیں مختلف کتابوں میں، وہ کہا کرتے تھے اے اللہ مجھے 60 کے فتنے سے پہلے اور نوجوان لڑکوں کی حکومت سے پہلے موت دے دینا۔ اور 60 میں کیا ہوا؟ سیدنا معاویہ فوت ہوئے اور یزید حکمران بنا، اور یہی ابن حجر اسقلانی نے صحیح بخاری میں لکھ دیا فتح الباری میں اس کی شرح میں 3605 نمبر حدیث کے ساتھ کہ ان لونڈوں میں پہلا لونڈا یزید ابن معاویہ ہے۔ انہوں نے خود لکھ دیا، میں نے نہیں لکھا۔ تو سیدنا ابو ہریرہ کی دعا اللہ نے قبول کی، 59 ہجری میں 1 سال پہلے وہ فوت ہو گئے، الحمدللہ۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول کی، ان کی کرامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اکوموڈیٹ کیا اس مسئلے میں، اور انہوں نے وہ فتنے والا دور نہیں دیکھا۔ یہ پوری بحث الحمدللہ میرے اس ریسرچ پیپر 5A رافضیت، ناصبیت اور یزیدیت کا تحقیقی جائزہ، وہ اگر کسی کو چاہیے ہو تو ہم نے ہزاروں کی تعداد میں وہ چھاپا ہوا ہے، ہماری ویب سائٹ پہ بھی رکھا ہوا ہے، وہ لے سکتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ ہوگی بھائیوں پوری اس حوالے سے گفتگو۔ اب آخر میں یہ تو میں نے علمی جواب دیا تھا ان تمام باتوں کا، یہ جو یہ باتیں کر رہے ہیں، اور اس کی ایکسپلینیشن وہی حذیفہ بن یمان والی بات ہے کہ منافقین کے نام بتائے، ادھر لونڈوں کے نام بتائے، کوئی دین کا مسئلہ نہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے خاص لوگوں کو بتایا، دین عام ہی ہے جو کتاب و سنت میں۔ اب الزامی جواب جس کو لاجک کہا جاتا ہے فلسفی میں اور پنجابی میں اس کے لیے لفظ ہے پھکی، اور یہ پھکی سادہ پھکی نہیں ہے، علمی پھکی ہے، صحیح قسم کی علمی پھکی، اور وہ سن لیں۔ اور یہ الحمدللہ جس نے تصوف پڑھی ہوئی ہے نا وہی علمی پھکی دے سکتا ہے۔ اب میں صوفیوں سے مخاطب ہوں کہ یہ جو حدیث پیش کرتے ہیں حضرت ابو ہریرہ والی کہ ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 علوم سکھائے تھے، تو پھر تصوف کے امام تو حضرت ابو ہریرہ ہونے چاہیے، حضرت علی نہیں ہونے چاہیے۔ لیکن آپ کو حیرانگی ہوگی کہ تصوف کے سارے سلسلے، چاہے قادریہ ہو، چشتیہ ہو، نقشبندیہ ہو، نقشبندیہ تو خیر ویسے ہی منقطع ہے، وہ تو قبروں سے چلتا ہے، اس کو تو چھوڑ ہی دیں۔ قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ، یہ تینوں سلسلے جن کی سند چلے متصل ہے، نقشبندیہ کی تو سند ہی متصل کوئی نہیں، وہ تو مرنے کے کوئی 70 سال بعد جا کے قبر پہ بیعت کر رہا ہے، کوئی 40 سال بعد جا کے کر رہا ہے، وہ تو ہے ہی منقطع ہے۔ ان کو کم از کم اتنی شرم آئی کہ اپنی روایت جو ہے وہ سیدھی کر لیں سند کی۔ یہ تینوں سلسلے قادریہ، چشتیہ اور سہروردیہ سیدنا حسن بصری سے حضرت علی تک جاتے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ تک کوئی بھی نہیں جاتا۔ تو یہ حضرت ابو ہریرہ سے ہونے چاہیے تھا، یہ سارے سلسلے ہونے چاہیے تھے نا، حضرت علی سے تو نہیں ہونے چاہیے تھے۔ تو یہ میں کہہ رہا تھا جو علمی پھکی ہے جو ان کو دینی ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ ان کے ہاں امام نہیں ہے بلکہ سیدنا علی ہیں، اور یہ بھی جو انہوں نے سیدنا حسن بصری کے ساتھ ان کی بیعت جوڑی ہے یہ بھی فیبریکیٹڈ ہے، جعلی۔ سیدنا علی کی وفات ہوئی ہے 40 ہجری میں شہادت، حسن بصری 24 ہجری میں پیدا ہوئے اور 110 ہجری میں فوت ہوئے، اور امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ 49 ہجری میں شہید ہوئے زہر دینے سے۔ ان کے ذریعے بھی کوئی سلسلہ حضرت علی تک جوڑتے تو بات بنتی تھی، انہوں نے سیدنا علی تک سلسلہ جوڑا ڈائریکٹ حسن بصری کا کہ جی 16 سال کے تو تھے، ملاقات شاید ہو ہی گئی ہو، حالانکہ ملاقات ہو گئی ہو یہ تو خالی فرضی طریقے سے تو نہیں چلتے، کتنے تابعین ایسے ہیں جو حضور کی زندگی میں تھے، نوجوان تھے لیکن وہ صحابی نہیں ہے کیونکہ حضور کی زندگی میں ان کی ملاقات نہیں ہوئی ہے، اب ایسے کرنی ہے۔ کعب بن احبار ہے، تابعی ہیں،
حالانکہ حضور کی زندگی میں نوجوان تھے، ملاقات نہیں ہو سکی. تو اب یہ میں اس مسئلے کو بھی ریزالو کر لوں کہ یہ حضرت علی سے جو حسن بصری کا رشتہ جوڑا ہوا ہے یہ محدثین کے ہاں بالکل ریجیکٹڈ ہے. صحیح مسلم کے مقدمے میں حدیث نمبر ہے 64. امام مسلم مقدمے میں لے کر آیا کہ حمام کا بیان ہے کہ ہم قتادہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے رحمت اللہ علیہ جو تبع تابعی تھے. تو ادھر ایک ابو داؤد الاعمى ایک شخص تھا، وہ وہاں پر آیا اور جب چلا گیا تو لوگوں نے حضرت قتادہ سے کہا کہ حضرت یہ بندہ کہتا ہے میں نے 18 بدری صحابہ کی زیارت کی ہے اور ان کی صحبت کی ہے. حضرت قتادہ نے کہا کہ یہ کہتا ہے 18 بدری صحابہ کی، اور یہ تو طاعون کے مرض سے پہلے بھیک مانگا کرتا تھا، اس کا تو دور دور تک حدیث کے علم سے کوئی واسطہ نہیں تھا، اور یہ کہتا ہے میں نے 18 بدری صحابہ کو دیکھا ہے. یہ تو شاید کوئی نہیں، اللہ کی قسم حسن بصری اور سعید بن مسیب جو اتنے بڑے تابعین ہیں انہوں نے بھی ہم سے آج تک کوئی ایسی حدیث نہیں بیان کی جو کسی بدری صحابی سے سنی ہو سوائے سعد بن ابی وقاص کے، کہ حسن بصری کی ملاقات سعد بن ابی وقاص کے علاوہ کسی بدری صحابی سے ثابت نہیں، اور ان سے اس لیے کہ وہ 56 ہجری میں فوت ہوئے تھے. حضرت علی تو 40 ہجری میں فوت ہو چکے تھے. تو امام مسلم نے، میں جملہ بولتا ہوں، تصوف کے گلے پہ آرا چلا دیا قیامت تک کے لیے کہ حسن بصری کی ملاقات ہی کوئی نہیں کسی بھی بدری صحابی سے سوائے سعد بن ابی وقاص کے. مولا علی سے کہاں سے ہوگی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے ہاتھوں 24 سردار قتل ہوئے بدر کے اندر، ان سے کہاں سے؟ تو وہ قتادہ کہتے ہیں انہوں نے تو حضرت علی کے ریفرنس سے کوئی حدیث بیان کرنے تو بڑی دور کی بات ہے، سعد بن ابی وقاص سے کی، کسی بدری صحابی سے نہیں کی. تو یہ الحمدللہ امام مسلم نے یہ معاملہ ختم کر دیا. اب آخر میں 2-3 منٹ کے اندر سیدنا علی سے ہی پوچھ لیں کہ بتائیے آپ کو کیا اللہ کے نبی نے کوئی خاص علم دیا ہے یا نہیں. تو یہ باتیں اس وقت بھی شروع ہوئیں. صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے. سیدنا علی سے پوچھا گیا کیا اللہ کے رسول نے آپ کو کوئی خاص چیز دی ہے؟ آپ تو حضور کے بڑے قریبی تھے، سفر و حضر میں ہر وقت حضور کے ساتھ، اور حضور کے بیٹوں کی جگہ تھے، ظاہر بچپن سے پالا تھا، سب سے پہلے اسلام لانے والے بھی تھے. سیدہ خدیجہ کے بعد پہلا جو اسلام لانے والا ہے سیدنا علی، جامعہ ترمذی میں لکھا ہوا ہے. اس کے بعد زید بن حارثہ ہیں، اور اس کے بعد سیدنا ابوبکر صدیق ہے. یہ تو اختلاف ختم کرنے کے لیے کہا جاتا ہے عورتوں میں حضرت خدیجہ اور بچوں میں علی اور بڑوں میں حضرت ابوبکر، یہ صرف اختلاف، اور غلاموں میں زید، ورنہ ان کی آپس میں تو انٹلیکچوئل ترتیب ہے نا ایک. یہ تو نہیں بیک وقت سب نے کلمہ پڑھا ہے. تو پہلے حضرت خدیجہ، پھر سیدنا علی، پھر زید بن حارث اور پھر سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہم اجمعین. تو آپ کو کوئی خاص باتیں حضور نے سکھائی ہیں جو باقیوں کو نہ بتائی ہو؟ بخاری اور مسلم دونوں میں. تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کوئی خاص بات نہیں بتائی جو باقیوں کو نہ بتائی ہو. ہاں سوائے اس کے کہ یہ میرے پاس ایک صحیفہ ہے جس میں قیدیوں کے احکام لکھے ہوئے ہیں اور دیت کے مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اس میں یہ بات لکھی ہوئی ہے کہ اگر کوئی مسلمان کسی کافر کو قتل کر دے تو اس کے بدلے میں مسلمان کو قتل نہیں کیا جائے گا بلکہ اس سے وہ دیت لی جائے گی، قصاص نہیں ہوگا. یعنی 100 اونٹ یا وہ جتنے بھی 50 اونٹ کافر کے لیے ہوتے ہیں، لیکن قتل نہیں کیا جائے گا. ہاں مسلمان کو قتل کرے تو وہ قتل ہوگا، اگر وہ لواحقین چاہے تو معاف کر سکتے ہیں. تو یہ اس میں لکھا ہے. اور قیدیوں کے احکام، اور وہ بھی اس لیے تھے کہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی وہ جرت آمیز کام کرنا تھا، کیونکہ یہ مسلمانوں نے جب باغی ہونا تھا جمل میں، صفین میں اور نہروان میں، اس وقت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان حدیثوں کی ضرورت تھی. وہ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سکھا گئے سیدنا علی کو الحمدللہ. اور دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں ہے، جب یہی سوال ہوا تو انہوں نے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی اور بات نہیں سکھائی. اچھا اس حدیث جو پچھلی تھی اس میں ایک اور الفاظ بھی ہیں کہ ہاں فہم القرآن ہے، جو اللہ تبارک و تعالی ہر انسان کے لیے جو حصہ ہے وہ اس کو مل جاتا ہے. قرآن ہی ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا ہے، یعنی قرآن ہی وسیع ہے اصل میں. وہ انشاءاللہ اگلی دفعہ جب آ جائے گا آخری پورشن اس میں بتا بھی دوں گا انشاءاللہ. تو دوسری حدیث بھی بخاری اور مسلم کی ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ سے جب یہ سوال ہوا تو انہوں نے کہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے کوئی خاص بات نہیں بتائی، البتہ یہ ایک صحیفہ ہے جو انہوں نے اپنی تلوار کی نیام میں سے نکالا اور کہا. اس نے پوچھا حضرت اس میں کیا لکھا ہوا ہے؟ تو انہوں نے کہا اس میں یہ لکھا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ حرم ہے، جس نے مدینے میں بدعت کو جاری کیا یا بدعتی کو پناہ دی اس پہ اللہ کی لعنت، اللہ کے فرشتوں کی لعنت اور تمام لعنت کرنے والوں کی لعنت. اور یہ صحیح مسلم میں کئی ترک اس کے موجود ہیں. اسی کے تحت یزید بن معاویہ لعنت کا مستحق ہوا، اس نے اہل مدینہ کے ساتھ واقعہ حرہ میں ظلم کیا.
ہم لانتی نہیں کہتے، وہ خود بخود ہی مستحق ہو گیا. اور ابن جوزی نے وہ روایت بھی لکھ دی ہے اپنی کتاب کے اندر کہ احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا آپ یزید پر لعنت کیوں نہیں کرتے؟ تو انہوں نے کہا بیٹا آج تک میں نے کسی پر لعنت نہیں کی ہے، اور میں اس پر لعنت کیوں کروں جس پہ اللہ کی کتاب میں لعنت کی گئی ہے؟ اس نے کہا اللہ کی کتاب میں یزید پر کہاں لعنت ہوئی؟ تو انہوں نے کہا سورہ محمد پڑھ کے دیکھو، جو لوگوں کے رشتے کاٹتا ہے، زمین میں فساد فی الارض کرتا ہے، وہ لعنت کا مستحق ہوتا ہے. تو یزید خود لعنت کا مستحق ہو چکا، مجھے ضرورت کیا ہے اس پہ لعنت بھیجنے کی؟ کیونکہ مسلمان پر لعنت نہیں بھیجے گا. یہ نہیں کہ مستحق نہیں ہوگا، آپ جھوٹ بولیں گے، میں جھوٹ بولوں گا، لعنت کا مستحق ہو جاؤں گا، لیکن آپ مجھے لعنتی نہیں کہہ سکتے. لعنت اللہ علی الکاذبین، قرآن کے تحت لعنتی ہو جاؤں گا، لیکن مسلمان کو کہا گیا کہ وہ لعنتی کسی کو نہ کہے. اس کا یہ مطلب نہیں وہ لعنتی نہیں ہوگا، ہو جائے گا. اللہ کی طرف سے آٹومیٹکلی اس کے اندر فتویٰ جو ہے امپلائڈ موجود ہے. تو الحمدللہ یہ بات کنکلوڈ ہوئی ہمارا دوسرا پورشن کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی کوئی خاص بات نہیں بتائی گئی سوائے اس کے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کا علم ان کو سکھایا. اور الحمدللہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے علماء میں سے تھے. اور آخر کے لیے یہ میں نے حدیث رکھی تھی کنکلوڈ کرنے کے لیے، پھر انشاءاللہ اگلے ہفتے اس کا دوسرا پورشن جو موسٹ ایکسکلوسیو اور خطرناک اور ڈینجرس قسم کا حدیث قرطاس والا موضوع ہے اور وصی اور خلیفہ رسول والا صلی اللہ علیہ وسلم وہ ڈسکس کریں گے. اور یہ حدیث آخر میں بیان کر دوں چونکہ سیدنا علی کی بات ہوئی ہے، ان کی علم کی بات ہوئی ہے، تو صحیح مسلم میں موضوع کے مسح کرنے والے چیپٹر میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 639 نمبر حدیث ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا گیا کہ بتائیے موضوع پر مسح کرنے کی مدت کتنی ہے؟ تو سیدہ عائشہ نے کہا کہ علی ابن ابی طالب کے پاس جاؤ، وہ اکثر حضور کے ساتھ سفر میں رہا کرتے تھے، وہ تمہیں مسئلہ بتائیں گے. تو پھر وہ بندہ سیدنا علی کے پاس آیا تو انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسافر کے لیے 3 دن اور 3 رات ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد جرابوں پر یا موزوں پر مسح کی مدت مقرر فرمائی، اور مقیم کے لیے 1 دن اور 1 رات یعنی 24 گھنٹے. تو سیدہ عائشہ نے سیدنا علی کے پاس اس مسئلے کے لیے بھیجا، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی، حضور کے ساتھ سفر میں وہ بھی رہیں، لیکن انہوں نے کہا نہیں، مولا علی کو اتنا قرب حاصل ہے کہ یہ مسئلہ آپ کو وہ بتائیں گے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو سیدنا علی کے پاس بھیجنا یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدنا علی کی بزرگی کی قائل تھیں. اللہ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے، اور اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالی ہمارے دلوں سے محو کر دے. کتاب و سنت کی تعلیمات پر سلف کے منہج کے مطابق اجماع کو حجت مانتے ہوئے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین.